اپنے صحافی بھائیوں کا مشکور ہوں، انہوں نے ٹائم نکالا، ہماری آواز سننے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں یقیناً ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے بھی اور اپنے حزب اختلاف کے تمام دوستوں کی طرف سے۔ آج کا جو ہمارا حزب اختلاف کا پریس کانفرنس ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ انتخابات کے بعد 9 اجلاس ہوئے ہیں اسمبلی کے۔ ان اجلاسات میں ہم نے ہر دفعہ، آپ اس کے شاہد ہیں جو آج آپ یہاں تشریف فرما ہیں، کہ ہم نے ہر دفعہ بلوچستان کے مفاد میں، بلوچستان کے عوام کے مفاد میں، اس صوبے کی ترقی کے لیے وہ تمام تجاویز پیش ہم کرتے رہے ہیں ہر اجلاس میں جس سے یہ صوبہ ترقی کر سکتا ہے، اور وہ تمام ہم نے وہ عوامل سامنے لائے جس سے لوگوں میں پریشانی بھی پیدا ہوتی ہے اور لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے پہلا جو مرحلہ تھا وہ ہے PSDP کا۔ ہم نے شروع میں ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ آلریڈی سال کا آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے، اگر آپ اس PSDP کو لیٹ کریں گے، ترقیاتی اسکیموں کو پیچھے دھکیلیں گے، تو یہ پھر کام رک جائے گا۔ جس طرح پچھلی دفعہ لیپسز ہوئے ہیں، اب بھی یہ پیسے لیپس ہو جائیں گے، لوگوں کی ترقی کا جو عمل ہے وہ رک جائے گا، نقصان ہوگا۔ ہر اجلاس میں ہم یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں اور ہم نے یہ بھی کہا کہ جی اگر ہماری ضرورت ہے ہر اجلاس میں، ہم اپوزیشن کے ساتھی آپ کا ساتھ دیں گے اور بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے ہم آپ کا ہاتھ بٹائیں گے۔ ہم نے پینے کے پانی جو بلوچستان کو حد سے زیادہ ضرورت ہے، ابھی بھی آپ کے سامنے بھاگ سے لوگ آئے، وہ جوہر کا پانی پی رہے تھے حیوانوں کے ساتھ، وہاں سے مارچ کر کے پیدل وہ ادھر تک پہنچے۔ ہم نے کہا بلوچستان اور خصوصاً کوئٹہ کے لوگ جو ہیں وہ پانی سے محروم ہو رہے ہیں۔ قرارداد بھی ہم نے پیش کی، وہ بھی منظور ہوئی اور ہاؤس نے اس کو منظور کیا۔ تیسری بات جو ہم نے رکھی کہ تعلیم اور صحت یہ بنیادی ضروریات ہیں بلوچستان کی، اور اس وقت دنیا میں مقابلے کے لیے، پاکستان میں مقابلے کے لیے ہمیں تعلیم اور صحت پہ کو اہمیت دینی چاہیے۔ یہ ہم ہر اجلاس میں کہتے چلے آ رہے ہیں اور ہم ان کو ہر دفعہ یہ یاد دہانی کراتے تھے کہ اس مسئلے میں آپ قدم اٹھائیں۔ ہم نے یہ بھی آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ پچھلے دور میں صحت اور تعلیم میں غیر قانونی بھرتیاں ہوئی ہیں، اس کا بھی وہ جائزہ لیا جائے، اور جو لوگ اس کے مرتکب ہوئے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، اور آئندہ کے لیے ہر قسم کی کرپشن، ہماری آواز تھی کہ ہر قسم کی کرپشن، صرف پیسے کی نہیں، کرپشن پیسے کی ہے، کرپشن مفاد لینے کا ہے، کرپشن اقربا پروری کا ہے، کرپشن اپنے لوگوں کو نوازنے کا ہے، یہ تمام کرپشن کے حصے ہیں۔ ان سب پہ مکمل طور پہ پابندی لگنی چاہیے، اور صرف میرٹ پہ، تاکہ لوگ مطمئن رہیں کہ جو قابل تھا اس کو جگہ ملی، جو ناقابل تھا وہ پیچھے چلا گیا۔ اسی طرح ہم نے NFC ایوارڈ کے سلسلے میں بار بار ہم نے مطالبہ کیا کہ NFC ایوارڈ کے لیے آپ جائیں، اگر آپ نہیں جاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، اور NFC ایوارڈ ہونا چاہیے۔ NFC ایوارڈ سے بلوچستان کو حصہ ملے گا اور بلوچستان کی پسماندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اسی طرح ہم نے CCI کی میٹنگ، 18th امینڈمنٹ کے بعد CCI کی میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میں پھر بلوچستان کے مفاد کے لیے جو بھی اقدامات ہوتے ہیں ہم نے کہا وہ اٹھائے جائیں،
تاکہ بلوچستان ترقی کرے. اور پھر یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے آئے کہ ہم بلوچستان بھر کو، بلوچستان کی اسمبلی نے اسی حکومت کے ساتھ مل کر بلوچستان بھر کو قید زدہ قرار دیا، آفت زدہ قرار دیا. اب اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ جی اب جاؤ فیڈرل گورنمنٹ سے خصوصی پیکیج، جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک صوبے میں ایک آفت آتی ہے، قید پڑتی ہے، خشکسالی آتی ہے، پانی کا فقدان ہو جاتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، تو اس کے لیے ایک خصوصی پیکیج ان لوگوں کے لیے. اب یہ 9 اجلاسوں میں ہم یہ مطالبات رکھتے رہے، لیکن نتیجہ آج تک کچھ نہیں نکلا. پی ایس ڈی پی کے بارے میں ہم بات کر دیجیے، عدالت میں ہے. پھر اس کے بعد آپ حضرات دیکھتے کہ کبھی کیبنٹ کی میٹنگ ہے 10 گھنٹے ہے، 12 گھنٹے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے سائڈوں میں میٹنگ شروع کی. پھر ہم ان سے پوچھتے تھے کہ جی پی ایس ڈی پی کا کیا بنا، پی ایس ڈی پی کا کیا ہوا، لیکن ان سے بنتا کچھ نہیں تھا. تو اس طرح پی ایس ڈی پی آج تک اسی طرح ہمیں اندھیرے میں رکھ کر یہ پی ایس ڈی پی کے بارے میں اپنے میٹنگ کرتے جا رہے ہیں. تعلیم اور صحت کے بارے میں ابھی تک ایک بھی ایسا پازیٹیو قدم نہیں اٹھایا جسے ہم یہ سمجھ سکیں کہ تعلیم کے بارے میں یہ حکومت کسی لحاظ سے یہ حکومت مخلص بھی ہے، یا یہ حکومت چاہتی ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو معیاری تعلیم ملے. صحت کے بارے میں بھی یہی کیفیت ہے. کرپشن کے بارے میں اب جس طرح لوگوں کو نوازا جا رہا ہے، جس طرح لوگوں کی پوسٹنگ کی جا رہی ہے، جس طریقے سے ہمارے جو حزب اختلاف کے حلقے ہیں ان کو ستایا جا رہا ہے، اس میں مداخلت کی جا رہی. تو ایک تو پیسے کا، نقد پیسے کا کرپشن ہے. یہ ساری چیزیں کرپشن کے حدود میں آتی ہیں کہ کسی کے ساتھ ناجائز کرنا، کسی کے ساتھ کسی کے حقوق میں ناجائز مداخلت کرنا اور اس کو لوگوں سے دور رکھنا، اس کو عوام کے سامنے مفلوج کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اور اسی طرح پوسٹنگ ٹرانسفر پہ بھی یہی صورتحال چل رہی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دیانتداری کے جو معیار تھے وہ بھی انہوں نے پامال کی. حالانکہ آپ کے سامنے کہ یہاں اسمبلی میں وہ کہتے تھے کہ جی آپ کے ساتھ ان چیزوں میں ہم بالکل ساتھ ہیں. ہمارا زبانی جمع خرچ میں وہ یہی کہتے تھے کہ جی یہ سب کچھ ہوگا اور کوئی کرپشن نہیں ہوگی. لیکن یہ ساری چیزیں جس طرح بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی لا ابھی تک یہاں نہیں بنا ہے. لا وہ لے آتے ہیں، پھر لا یہیں سے واپس لے جاتے ہیں. ایجوکیشن کے بارے میں لا ایک دفعہ لائے، پھر واپس لے گئے. اب دوسری دفعہ لائے، وہ کمیٹی کے سپورٹ ہوا. تو صرف وہ لا جو ان کی ضرورت ہے، جس طرح اسپیشل اسسٹنس کا وہ ایک زیادتی تھی اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے، اپنے پارٹی کے لوگوں کو نوازنے کے لیے انہوں نے اسپیشل اسسٹنس رکھ لیے. اور اس کے بعد وہ اسپیشل اسسٹنس جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ اس بے اختلاف کے حلقوں میں اپنی طرف سے بھی مداخلت کر رہے ہیں. اس طرح بلوچستان کی جو ہماری اپوزیشن ہے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم کہتے تھے کہ جی چلو کوئی ایسی بات ہو جس سے بلوچستان کے لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچے تو ٹھیک ہے، یہ حکومت چلے. لیکن بات نہیں بن رہی ہے. اسی طرح یہ جو این ایف سی ایوارڈ ہے کوئی قدم نہیں اٹھایا. سی پیک جس کو کہتے ہیں کہ جی یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ سی پیک گوادر اور بلوچستان اس کا وہ ہے، یہاں یہ اس کا بنیاد ہے. گوادر کو بھی ترقی ہونی چاہیے اور بلوچستان کو ترقی ہونی چاہیے. لیکن سی پیک کے حوالے سے بلوچستان کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچ رہا. وہ فائدہ اگر مل رہا ہے تو باقی لوگوں کو مل رہا ہے اور دنیا کو مل رہا ہے، لیکن سی پیک میں بلوچستان کو محروم رکھا جا رہا ہے. تو یہ ساری ایسی چیزیں جس میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے 9 مہینے ان کا اس حوالے سے ساتھ دینا سمجھیں کہ ہم نے کہا کوئی اچھا قدم اٹھاؤ، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن اب تک انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے بلوچستان کی ترقی کا کوئی عنصر نظر آئے. تو ہم اب اپوزیشن کے تمام ساتھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ حکومت اب حکومت کرنے کی اہل نہیں ہے کسی بھی حوالے سے. پی ایس ڈی پی ابھی تک اگر انہوں نے پیسے
اپنی طرف سے کسی جگہ کے لیے نکالے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جدھر انہوں نے پیسے نکالے ہیں وہ تو اپنے مفاد کو وہ کور کریں گے، لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ سفر کریں گے، باقی بلوچستان جو ہے وہ سفر کرے گا، اور بلوچستان کی ترقی جو ہے وہ مکمل طور پہ رک جائے گی۔ تو اس ترقیاتی بجٹ کا یا اس PSDP کا کیا فائدہ ہے؟ اور اب یہ اس وقت پہ پہنچ گئے کہ 4-5 مہینے رہ گئے ہیں، اب بھی یہ لوگ لیت و لال سے کام لے رہے ہیں اور PSDP کے حوالے سے وہ آگے نہیں جا رہے ہیں۔ یہ ہم حزب اختلاف کے جتنے بھی ساتھی ہیں، ہمارے پاس اس وقت 24 حلقے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ 24 حلقے وہ عوام انہی حقوق کے حقدار ہیں جو وزیر اعلیٰ کے حلقے کا ہے۔ وزیر اعلیٰ بھی ایک MPA ہے، نواب اسلم رئیسانی صاحب بھی ایک MPA ہیں۔ جو نواب صاحب کا وزیر اعلیٰ کا حق ہے وہی نواب صاحب کا حق ہے، اور اسی طرح ان تمام MPAs کا۔ یہ ہم نے شروع میں بھی ان کو کہا، اور آپ حضرات کے سامنے بھی ہم یہ کہتے ہیں، اور ہم اپنے عوام کے سامنے بھی، بلوچستان کے لوگوں کے سامنے بھی جا کر ہم یہی بات کریں گے کہ جی یہ زیادتی ہمارے ساتھ نہیں، ہمارے عوام کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ہمارے عوام کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی ہر حلقہ جو ہے وہ ترقی کا خواہشمند بھی ہے اور ترقی کا حقدار ہے۔ اب اتنا تشدد ہو رہا ہے کہ PSDP کے حوالے سے اگر کوئی صحافی کوئی خبر چھاپتا ہے تو اس کو بھی دھمکیاں دینی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی ہم تمہیں کیا کریں گے، کیسے، یعنی اشتہارات بھی بند کریں گے اور تمہارے خلاف کوئی کارروائی بھی کریں گے۔ تو یہ تو پھر یہ کیسے، یہ تو ماشاء اللہ نما حکومت ہوگی کہ جو ہم کہیں وہ ہو، جو لوگ کہیں یا جو حق ہے وہ اس کو چھپایا جائے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ PSDP کو فوری طور پہ سامنے لایا جائے۔ اب کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہو کہ اخبارات میں کچھ ٹینڈر ایشو کیے گئے، وہ ٹینڈر دوسرے دن دوبارہ کینسل ہوئے۔ ایک چیز کرتے ہیں دوسرے دن دوبارہ ختم کرتے ہیں۔